السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم کریں گے کلاس چیپٹر 4 لانگ کوسچن۔ چلیں کرتے ہیں لانگ کوسچن۔ سورۃ الکہف، اس کے ہم نے شارٹ کر لیے تھے، آج ہم اس کا لانگ کوسچن کریں گے۔ سورۃ الکہف پر تعارف، پس منظر اور مضامین کی روشنی میں تفصیلی نوٹ لکھیں۔ یہ سارے شارٹ ہو گئے ہیں، یہ ہمارے آج ہم اس کا لانگ کریں گے۔ سورۃ الکہف پر تعارف، پس منظر اور مضامین کی روشنی پر نوٹ ڈالیں۔ سورۃ الکہف تعارف۔ سورۃ الکہف مکی صورت ہے، اس میں 45 آیات ہیں، پہلی لائن۔ اس کے بعد یہ ہیڈنگ دینا ہے سورۃ تعارف۔ سورۃ الکہف ان صورتوں میں سے ہے جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ اس صورت کا نام حروف مقطعات میں سے کاف پر رکھا گیا ہے۔ سورۃ الکہف ان صورتوں میں سے جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ اس صورت کا نام حروف مقطعات میں سے کاف پر رکھا گیا ہے۔ آگے اس پیراگراف پہ ہیڈنگ شان نزول۔ نازل ہونے کا واقعہ یا شان نزول۔ ہیڈنگ: یہ صورت اس دور میں نازل ہوئی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اسلام اور جاہلیت میں کشمکش شروع ہو چکی تھی اور کافروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کو ناکام بنانے کے لیے طعنے دینا شروع کیے۔ سورۃ الکہف سے محبت۔ سورۃ الکہف سے محبت۔ سورۃ الکہف سے محبت۔ اگلی ہیڈنگ: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الکہف سے خاص محبت تھی۔ آپ اکثر جمعے کے خطبہ اور نماز عیدین میں اس صورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ پھر ہیڈنگ: سورۃ الکہف سے محبت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الکہف سے خاص محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعے کے خطبہ اور نماز عیدین میں اس صورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ مرکزی موضوع۔ ہیڈنگ: سورۃ الکہف کا مرکزی موضوع قیامت ہے۔ سمپل۔ سورۃ الکہف کا مرکزی موضوع قیامت۔ سمپل۔ مضامین کی ہیڈنگ پہلے ایسے لکھنا ہے: سورۃ الکہف میں ایسے مضامین کا بیان کیے گئے ہیں جنہیں سننے سے فکر آخرت پیدا ہوتی ہے۔ اس صورت کا آغاز میں بیان ہے کہ عظیم قدرتوں والا اللہ تعالیٰ قیامت قائم فرمائے گا۔ اس صورت میں یاد دہانی کروائی گئی کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہمیں زندہ فرمائے گا۔ وہ ہمارے دل میں آنے والے ہر خیالات سے واقف ہے اور ہماری آنکھوں، کانوں اور دل کا جواب ہمیں دینا پڑے گا۔ ہمیں میدان حشر میں جمع کیا جائے گا۔ قیامت کے دن لوگوں کو ان کے نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ حساب کتاب ہوگا۔ نیک لوگ جنت اور برے لوگ جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ اس صورت میں نافرمان قوموں کا ذکر عبرت کے طور پر کیا گیا ہے۔ صورت کے آخر میں قیامت کا منظر کھینچا گیا اور سور پھونکے جانے کا بھی ذکر ہے۔ یہاں تک یہ پورا پیراگراف۔ پھر سے سورۃ الکہف تعارف۔ سورۃ الکہف مکی صورت ہے، اس میں 45 آیات ہیں۔ تعارف: سورۃ الکہف ان صورتوں میں سے جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ اس صورت کا نام حروف مقطعات کاف میں رکھا گیا۔ شان نزول: یہ صورت اس دور میں نازل ہوئی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی اور اسلام اور جاہلیت میں کشمکش شروع ہو گئی اور کافروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کو ناکام بنانے کے لیے طعنے دینا کیے۔ سورۃ الکہف سے محبت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الکہف سے خاص محبت تھی۔ آپ اکثر جمعے کی نماز عیدین میں اس صورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ سورۃ الکہف کا مرکزی موضوع۔ اس صورت کا مرکزی موضوع قیامت ہے۔ مضامین۔ یہ پورا پیراگراف۔ نہیں سمجھ لگی پھر کمنٹ کر کے بتائیے۔ یہ سارا ہم نے لانگ کر لیا سورۃ الکہف کا۔ آگے ہم اس کی ایکسرسائز کر لیتے ہیں۔ حروف مقطعات کا حروف۔ سورۃ الکہف کا آغاز حروف مقطعات سے۔ سورۃ الکہف کا مرکزی موضوع قیامت۔ ہمارے دل میں آنے والے ہر خیال سے واقف ہے اللہ تعالیٰ۔ سورۃ الکہف کے مطابق قیامت کے دن لوگوں کو دیے جائیں گے تحائف۔ انسانوں کو ایمان لکھنے والے فرشتے ہیں کرامن کاتبین۔ سارے شارٹ بھی ہو گئے، لانگ بھی ہو گئے، MCQs بھی ہو گئے۔ اگلا چیپٹر
सूरत ज़ारियात। इसके शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूरत ज़ारियात को ये नाम क्यों दिया गया? हेडिंग, नाम रखने की वजह। नाम रखने की वजह। सूरत ज़ारियात। सूरत ज़ारियात का मैंने ज़रात और बुखारात उड़ने वाली हवाएं। इस सूरत की पहली आयत में इन हवाओं की कसम खाई गई, इसलिए सूरत का नाम सूरत ज़ारियात है। ज़ारियात के मायने ज़रात और बुखारात उड़ने वाली हवाएं। सूरत की पहली आयत में इन हवाओं की कसम खाई गई, इसलिए सूरत का नाम सूरत ज़ारियात रखा गया। सूरत ज़ारियात का मरकज़ी मौज़ू। सूरत ज़ारियात का मरकज़ी मौज़ू। दूसरा सवाल, मरकज़ी मौज़ू में हेडिंग। सूरत ज़ारियात का मरकज़ी मौज़ू क़यामत और आखिरत है। सूरत ज़ारियात का मरकज़ी मौज़ू क़यामत और आखिरत है। पहले वाला जवाब ये है। तो नाम रखने की वजह हेडिंग। ज़ारियात के मायने ज़रात और बुखारात उड़ने वाली हवाएं। इस सूरत की पहली आयत में इन हवाओं की कसम खाई गई है, इसलिए सूरत का नाम सूरत ज़ारियात है। सूरत ज़ारियात का मरकज़ क़यामत और आखिरत है। 2 सवाल हो गए। सूरत ज़ारियात के इल्मी और अमली निकात में से 2 तहरीर करें। हेडिंग, इल्मी और अमली निकात। ये पॉइंट, इल्मी और अमली निकात। नंबर 1, नेक माल करना, रात में इबादत करना, मग़फ़िरत मांगना, ज़रूरतमंदों पर खर्च करना और अल्लाह ताला की निशानियों पर गौर व फ़िक्र करना परहेज़गारों की सिफ़ात हैं। इन्हीं लोगों को अल्लाह ताला जन्नत की नेमतों और ख़ुसूसी इनायात से मुशर्रफ़ फ़रमाएगा। नंबर 2, हमारा अपना वजूद भी अल्लाह ताला की कुदरत की एक निशानी है। इंसानों और जिन्नात की तख्लीक़ का मकसद क्या है? इसमें से मज़ामीन में से हम ढूंढते हैं। जिन्नात और इंसानों की तख्लीक़ का मकसद अल्लाह ताला की इबादत है। जिन्नात और इंसानों की तख्लीक़ का मकसद अल्लाह ताला की इबादत है। ये चौथे सवाल का जवाब। सूरत ज़ारियात में किस नबी की मेहमान नवाज़ी का ज़िक्र है? ये लिखा मज़ामीन में। दूसरा पैराग्राफ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाज़ी का ज़िक्र है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाज़ी का ज़िक्र है। ये 5वें का जवाब है। ये चौथे का, ये तीसरे का, ये दूसरा और पहला। तो ज़ारियात का हमने शॉर्ट कर लिए हैं। अब कल हम इसका लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को साथ ज़रूर क्लिक करें। जो बात समझ नहीं आती कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।